السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، کچھ الفاظ، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان اذکار، ان الفاظ کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں تو کلمات یاد ہوتے ہیں، وہ صورت یاد ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان صورتوں کو، ان الفاظ کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ انسان کی کون سی تقدیر بدل جاتی ہے ان صورتوں اور ان الفاظ کی وجہ سے۔ تو ہمیں صورتوں تو یاد ہوتی ہے اور الفاظ بھی یاد ہوتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اور ہم اس مقصد کے لیے نہیں پڑھتے جس پر اللہ رب العزت وہ مشکل کو ختم فرما دیتے ہیں، وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جو ان صورتوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے الفاظ، ایسے اذکار آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بے تحاشا رزق عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ تنگ دست ہو، آپ کے رزق کی تنگی ہے، تو آپ ان کلمات کو پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت آپ پر آسمان کے بند دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، تو آپ ان اذکار کی پابندی کریں، اللہ رب العزت آپ کو غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے، ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، آپ چاہتے ہو کہ مجھے ایک ایسی جگہ پہ نوکری ملے جو میرے پسند کا ہو، تو آپ یہ عمل کر لیں، اللہ رب العزت ضرور آپ کو بہترین جگہ میں نوکری کا انتظام فرمائیں گے۔ اگر آپ کا رشتے کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ یہ عمل کر لیں، اللہ رب العزت بہترین جگہ سے رشتے کا انتظام فرمائیں گے۔ اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ آپ ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکا ہو، تو آپ اس طرح کر لے کہ یہ عمل پابندی کے ساتھ کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کسی انسان سے خوش ہو جائے تو یقیناً اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس پر رحمت نازل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہر وقت یہ ندا، یہ آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر لوں۔ تو اللہ رب العزت تو تیار ہے، لیکن مانگنے والے، پکارنے والے یہ بہت کم ہے۔ اسی لیے ان کلمات کو آپ پڑھتے رہے اور روزانہ آپ اس کے ورد کرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ کلمات بھی پیش کروں گا اور وہ صورتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے ان کلمات کو اور ان صورتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے، غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا مال، اتنا پیسے اور اتنا میرے مدد غیب سے کیسے ہوئی؟ تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لے، پہلے آپ نے سنتیں پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے، یعنی ان صورتوں کی پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود ہو۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد آپ نے یا رزاقو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اپنے مشکل اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، میں پریشان ہوں، میرے رزق کی تنگی ہے، یا اللہ آپ میرے مدد فرما۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ عمل پسند آ چکا ہوگا، آپ ضرور آزمائیں، اور آپ آزمانی کے لیے نہ کر لیں بلکہ اللہ کے محبت میں یہ عمل کر لے اور اللہ کے سامنے اپنی مشکل کو جو ہے نا پیش کر لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔